جس زبان میں ضد نہ ہو اس زبان پہ ضد کرنا کیا ضروری ہے؟ واہ واہ واہ. بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تلتے تو تعداد میں ہیں، گنے جاتے ہیں اقدار میں. واہ. یہ بتائیں کہ ادب ہم کو زندگی کے آداب بھی تو سکھاتا ہے، اس کا تعلق تربیت سے کتنا ہے، ہیومنزم سے کتنا ہے؟ ادب کا تعلق سوائے تربیت کے اور کچھ نہیں. لفظ صرف لفظ ہوتے ہیں، استعمال کرنے والا ان کو اپنے معنی دیتا ہے. واہ. لفظ صرف لفظ. ایک شعر پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے کہ نالے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، نالے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. اردو زبان کا اور اردو ادب کا جب ذکر ہوتا ہے تو خواتین و حضرات، جوش ملیابادی کی نظم اپنی ملکہ سخن سے کہ چند بند پڑھنے کا ہمیشہ جی چاہتا ہے. اس کا میں ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. ایک ٹکڑا صبح رکمنی کے رقص میں استعمال کیا جا چکا ہے کہ ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم، ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، تتلی کا ناز رقص غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، میرے بیاں میں سحر بیانی تجھی سے ہے، میرے بیاں میں سحر بیانی تجھی سے ہے، روئے سخن پہ خون جوانی تجھی سے ہے، ہوشیار اس لیے ہوں کہ میں خار ہوں تیرا، ہوشیار اس لیے ہوں کہ میں خار ہوں تیرا، صیاد شیر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، لہجہ ملیح ہے کہ نمک خار ہوں تیرا، صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، اور تیرے کرم سے شعر و ادب کا امام ہوں، تیرے کرم سے شعر و ادب کا امام ہوں، شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام ہوں. یہ جوش صاحب کے الفاظ میرے خیال سے ہماری اس زبان کے لیے جس پہ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ موضوع کوئی بند نہیں ہو سکتا تھا. اور جس سبجیکٹ پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے عارفہ آپا سے بڑا نام نہیں ہے. میں اپنی جہالت کا ثبوت نہیں دینا چاہتا ہوں ان کا انٹروڈکشن کرا کے یا ان کا تعارف کرا کے، صرف یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگ ابھی دیکھیں گے کہ میں اس وقت فکر کا ایک شعر جو میر سے منسوب کر دیا گیا ہے اس کا میں کتنا صحیح استعمال کر رہا ہوں. ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. اور شعر یہ ہے کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو فکر نے دیکھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو فکر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. ہمارے ساتھ معین میر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. معین میر صاحب کے بارے میں میں اکثر یہ کہتا ہوں، میرے دوست بھی ہیں تو میں یہ لبرٹی لے لیتا ہوں کہنے کی کہ یہ بہت مشکل ہے طے کرنا کہ آڈینس ان کی کتابوں سے زیادہ متاثر ہے یا ان کے حسن سے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتابیں واقعی کتنی اچھی ہوں گی اور لکھائی واقعی کتنی اچھی ہوگی. معین بھائی بہت بہت شکریہ. اور میں ابھی تھوڑی دیر میں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو مجھے پہلی بار جب پتہ چلی تھی تو میں بہت حیران ہوا تھا. بہرحال اس سیشن کا موضوع ہے اردو میں لطافت، ظرافت اور طنز و مزاح، دی آرٹ آف کانورسیشن، فنیس، ہیومر اینڈ سٹائر ان اردو. یہ موضوع اس سیشن کا دیا گیا ہے.
اور ہم لوگ ان سب چیزوں پہ بات کریں گے، پر بات میں عارفہ آپا آپ کی ایک قول سے شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت سے۔ آپ اکثر کہتی ہیں کہ اردو صرف ایک زبان کا نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب کا نام ہے۔ تو اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، تو یہ ہم لوگوں کو شروعات میں ضرور بتا دیجئے کہ اردو آخر کس کا نام ہے۔ بہت شکریہ سیف آپ کا، اور سیف کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ میں یقیناً اردو کو ایک تہذیب مانتی ہوں، کسی علاقے کی زبان نہیں، کسی لوگوں کی زبان نہیں، کسی جغرافیے کی زبان نہیں، کسی تاریخ کی زبان نہیں، اور میرے خیال میں کسی مذہب کی زبان نہیں۔ مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے، زبانوں کو مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور میں تہذیب اس کو اس لیے کہتی ہوں کہ جس میں یہ گنجائش ہو کہ اپنا ہو یا پرایا، قریب کا ہو یا دور کا، اردو کبھی اس سے انکار نہیں کرتی۔ اردو کو اس پہ بھی ضد نہیں ہے کہ تلفظ کیا ہوتا ہے، کوئی ضد نہیں ہے۔ جس زبان میں ضد نہ ہو اس زبان پہ ضد کرنا کیا ضروری ہے؟ واہ واہ واہ۔ کسی جگہ یہ لفظ ایسے بولا جاتا ہے تو ایسے بول لیتے، کسی جگہ یہ لفظ ویسے بولا جاتا ہے تو ویسے بول لیتے۔ زبان کی خوبی تو یہ تھی کہ ایک کے کلام سے نکلے اور دوسرے کے دل پر اترے۔ مجھے اردو سے زیادہ یہ خوبی کہیں اور نظر نہیں آئی، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اردو ایک تہذیب کا نام ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، شہر لندن ہے، وقت جھٹپٹے کا ہے، اور کہتے ہیں کہ جھٹپٹے کے وقت جھوٹ نہیں بولتے۔ جب دونوں وقت ملتے ہوں تو جھوٹ نہیں بولتے، دونوں وقت ملتے ہیں۔ اردو زبان ہر زبان سے گلے ملتی ہے، ملنسار زبان ہے، اپنا بناتی ہے۔ ہم میں سے خفا ہیں لوگ، وہ اردو میں اسکول ہوتا ہے، اسکول نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا ہوگا۔ ہم کب لڑ رہے ہیں اس بات پہ؟ جاتے تو دونوں ایک ہی جگہ ہیں، کام بھی وہاں ایک سا ہی ہوتا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ 20ویں صدی کے بعد سے ہمارے پاس لڑنے کو کوئی بہت سنجیدہ معاملہ نہیں رہا۔ یہ میں سچ کہہ رہی ہوں، معمولی طالب علم ہوں زندگی، تو جو معمولی مسئلے ہیں ہم ان پر لڑتے ہیں۔ اور کیوں لڑتے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ برتر کون ہے۔ میں اردو کے قربان جاؤں، وہ کسی سے کمتر نہیں، کسی سے برتر نہیں، جہاں ہے وہاں قائم ہے۔ عارفہ اب یہ بتائیے کہ ہم لوگ ایک لٹریچر فیسٹیول میں، ایک ادبی میلے میں بیٹھے ہیں، اور اکثر جب ادب کی بات ہوتی ہے، زبان کی بات ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں صحیح لکھائی کیسی ہے، کرافٹ کیسا ہے، زبان کیسی تھی اس کی، کیسا شعر تھا اس میں، کیا فلسفہ۔ ہمارے جو کلاسیکی شاعر تھے، خاص طور پہ میر، نظیر، غالب وغیرہ، ان کے یہاں ان سب چیزوں کے علاوہ ایک بڑا ہیومنزم بھی تھا۔ ہیومنزم، اب غالب کا شعر ہے وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑھو برہمن کو۔ اب اس سے ہیومنزم آپ کو اس طرح کا جو ہے، یہ بتائیں کہ ادب ہم کو زندگی کے آداب بھی تو سکھاتا ہے، تو اس کا تعلق تربیت سے کتنا ہے، ہیومنزم سے کتنا ہے؟ ادب کا تعلق سوائے تربیت کے اور کچھ نہیں۔
اور کچھ نہیں. ادب فکر کی تربیت کرتا ہے, ادب احساس کی تربیت کرتا ہے, اور سب سے آخر میں اظہار کی تربیت کرتا ہے. آپ نے کہا میر کو گنا, اس کو, ذرا اس سے پہلے چلیے. وہ جو اپنا ایک پیارا سراج اورنگ آبادی تھا, کیا احسان کر گیا دنیا پر کہ اس کا ایک شعر تو ہم سب کو یاد ہے سو ہے, اور اس پر بھی ظلم کر دیا ہے. یہاں تو یہ نام لیا جا سکتا ہے ہمارے ملا نے, اس کے لفظ بدل دیے خامخواہ میں. دیکھیے اصل شعر یہ ہے, اگر مجھے صحیح یاد ہے تو, اور آپ مجھ جاہل کی ہر بات پہ یقین مت کیا کیجیے. چلی ایسی سموم کی ہوا, میں کوشش کروں گی مشکل لفظوں کا ترجمہ بتا سکوں, خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو مجھ سے کچھ کم عمر کے نوجوان ہیں اور بہت سال سے یہاں رہتے ہیں, اور یا ان نوجوانوں کے لیے جو یہیں پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑھے. چلی کچھ ایسی سموم کی ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا. سموم کہتے ہیں گرم آندھی کو, تیز ہوا کو, لو کو, کہ چمن سرور کا, خوشی کا چمن جل گیا. مگر ایک شاخ نہال غم, مگر دل کی ایک شاخ, دل کے پودے کی ایک شاخ جسے دل کہیں سو ہری رہی. چلی ایسی سموم کی ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا, مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی. موسم باہر کی دنیا بدلتے ہیں, موسموں کی ابھی اتنی مجال نہیں ہوئی کہ وہ احساس کی دنیا بدل نہیں. غالب کا ایک شعر بھی سنا رہے ہیں اس وقت ہیومنزم پہ. ہاں, غالب کا ایک شعر جو آپ نے کہا, کیا بات ہے غالب کے شعر کی. اور غالب کے شعر سے پہلے ایک بات عرض کروں جو مستند بات ہے. آج کا پڑھا لکھا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان یہ بات بھلا دیں کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے, بالکل دل سے مٹا دیں. گو کہ انہوں نے گنتی کر رکھی ہے 70 حوروں کی, اور ہمارے ہاں تو ایک کمال یہ بھی ہے کہ قد ناپائے ہیں ان کا 130 فٹ کا قد ہوگا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ میرے سامنے اگر کوئی چیز 130 فٹ کی کھڑی ہوگی تو میں تو وہیں سے پٹ کے گر کے مر جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا اس جسم کی دنیا نہیں ہے. اب پروردگار ہمیں اس دنیا کی لذت, اس دنیا کا احساس کیسے دیتے؟ انہی چیزوں سے دیتے نا جن سے ہم واقف ہیں, اور جن سے ہم واقف نہیں ہیں ان کو نہ دیتے. آپ نے جو شعر پڑھا ہے کیا کمال کا, وفاداری بشرط استواری. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وفادار ہو. خبردار کہ موسم بدلا تو تمہارے چہروں کی سمت بھی بدل گئی. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. ایمان کی اصل یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ, مادری زبان میں کنسسٹنسی کے ساتھ. واہ 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 واہ, یہ خود ایک سٹیٹمنٹ ہے صاحب. واہ واہ واہ. جس سے بھی جو عہد کیا ہو اس عہد کے پابند رہیں. واہ. جس سے بھی جو عہد کیا, جب وہ عہد کر لیا, جب وہ پابند کر لیا, تو کہیں بھی مرتے ہوں ہمارے بت خانے میں, تو اس کا عہد اسے وفادار بناتا ہے کعبے میں جگہ ملنے کے لیے. جگہ وفاداری کی ہے مستقل مزاجی کے ساتھ. جگہ
اس مذہب کی نہیں ہے جس کو میں نے اور آپ نے کوئی نام دے رکھا ہے. کیونکہ غالب کا ذکر آ رہا ہے اس لیے میں معین میر صاحب سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. اور جو بات میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ مجھے ان کے بارے میں جب وہ بات پتہ چلی تو میں بہت حیران ہوا, وہ بات یہ ہے کہ معین صاحب گجرات کے ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد مرزا غالب کو وظیفہ بھیجا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کی شاگردی میں بھی تھے, اور بہت سارے خطوط ہیں جو مرزا غالب سے ایکسچینج ہوئے ہیں باقاعدہ ان کے پردادا وغیرہ کے. اور بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس میں سے کوئی خط لائے ہوں تو وہ پڑھ بھی دیں, اور اس سے بھی ذرا یہ اور پتہ چل جائے گا اور اس بات کا ثبوت مل جائے گا کہ اس زمانے میں کس قسم کی تھاٹ تھی. جی, اول تو میں شکر گزار ہوں سیف بھائی آپ کا اور ریختہ کا جو آپ نے مجھے مدعو کیا. میری دسترستی اور ماہریت اردو میں بالکل نہیں ہے, اور میں صرف یہاں آ کے I can only learn. So thank you so much. مرزا غالب کا جب ذکر ہوتا ہے تو عموماً یہ خیال آتا ہے کہ دلی کا یا لکھنؤ کا, اور اردو کا بھی جب آپ ذکر کریں تو آپ سوچتے ہیں شمالی ہندوستان یا دکن, حیدرآباد, جنوبی ہندوستان, وہ ایریا. جی, لیکن ایک بہت ہی منفرد اور نادر رشتہ تھا غالب صاحب کا گجرات سے, اور یہ جو رشتہ ہے وہ میرے خیال سے مفقود ہے, کیونکہ ان کے جو خطوط تھے وہ زیادہ تر لوگوں they weren't very much read. It was primarily his poetry. لیکن انہوں نے کافی خط لکھے, اور یہ جو عنوان ہے یہ موضوع کا, the subject about ظرافت in اردو, کئی خط غالب صاحب نے لکھے ان کے شاگردوں کو گجرات میں, اور ان خطوں سے یہ پتہ چلتا ہے ان کی صحت کے بارے میں, ان کی فراغ دلی کے بارے میں, and also about his very liberal thought. And the letter that I'd like to read is a letter that he writes to Nawab Mir Ghulam Baba. And he says in the letter, well, basically it's at the latter stage of his life. And میرے خیال سے this letter was written ان کے انتقال کے 2 سال پہلے, تو ان کی صحت بھی کافی ناساز تھی ان دنوں. مگر the one observation that he makes is that the Nawab has sent his daughter for modern education in 1866, and he responds to that through a beautiful Farsi letter. So I'd like to read that. اور پلیز میری اردو کی روانی از ناٹ ویری فلوئنٹ, سو معذرت میخوام. ہر زبان او نامور بہر دیار نواب صاحب, نواب میر غلام بابا خان بہادر کو مسرت بعد مسرت او جشن مبارک او ہمایون ہو. This is because his daughter has been sent for modern education. رکا گلگلوں نے بہار کی سیر دکھائی, با سواری ریل روانہ ہونے کی لہر دل میں آئی, because he was invited to Surat in Gujarat. پاؤں سے اپاہج, کانوں سے بہرا, ضعیف بصارت, ضعیف دماغ, ضعیف دل, ضعیف ماد, ان ضعیفوں پر ضعیف تالا, کیوں کر قصد صرف کروں, 3-4 راتوں کو کسف میں کس طرح بسر کروں, طاقت جسم میں حالت جان میں نہیں, آنا میرا صورت کسی صورت میں امکان نہیں. واہ, آنا میرا صورت کسی صورت میں امکان نہیں. And then he writes this very short couplet in Farsi, جی, praising the fact that the young girl has been sent for modern education.
خجاستہ جشن او دبستان نشینی بیگم به فیض همت نواب او یمین اقبالش چون از چه ادب آموز یست خوش باشد اگر خجاستا بهار ادب بود سالش. And I'll just read the tarjuma of that in English. The Begum's schooling, and the young girl is about 8 years old. The Begum's school going is a blessed event, made possible by the Nawab's luck and pluck, as it is to further the noble cause of learning. Let it bring for all a rain of joy and profuse. واہ واہ. آپ اس سے یہ تو پتہ چلا عرفہ آپا کہ اردو کا تعلق جو ہے وہ گجرات سے بھی رہا ہے. اور یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب اردو کا ذکر آتا ہے یا غالب امیر کا ذکر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دلی اور لکھنؤ وغیرہ. لیکن اردو عرفہ آپا دلی میں اس کا اتنا وسیع دائرہ ہے. وہ دلی میں بھی بولی جاتی ہے, لکھنؤ میں بھی بولی جاتی ہے, وہ حیدرآباد میں بھی بولی جاتی ہے, دکن میں پنجاب میں بولی جاتی ہے, اور بہار میں پٹھان بھی اردو بولتا ہے. تو لیکن یہ بتائیے کہ جو آداب ہیں اردو, ہمارے یہاں ایک ہندی کی کہاوت ہے کہ کوس کوس پر بدلے پانی, 4 کوس پر بانی. تو آداب بھی تو اس کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہوں گے. مثلاً اگر آپ اجازت دیں تو جیسے علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش, ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. میں یہ بات حلف نامے پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ کوئی لکھنؤ والا جو ہے بندوں کو اس معنی میں استعمال نہیں کرے گا, کیونکہ لکھنؤ میں تو صاحب بندہ جو ہے وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے, تو گنتی میں لوگوں کے لیے, پیپل کے لیے تو استعمال نہیں ہوگا. تو یہ جو آداب ساتھ ساتھ بدلتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ انہوں نے مجھے بہت نازک جگہ پہ پکڑا ہے. ذکر اقبال کا, زبان نامانوس, جہاں لوگ ہوں, جہاں فرد ہو, وہاں بندے. پنجاب میں چونکہ بندے شاید کم ہوتے ہیں, اس لیے ہر کسی کو بندہ کہتے ہیں. اور یہاں جو بندے کا لفظ آ رہا ہے وہ اردو کی بجائے فارسی اور عربی سے ہو کے آ رہا ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیتے ہیں, اقبال کو معاف کرنے کے لیے نہیں, اقبال کی شاعری کے پس منظر کو قائم کرنے کے لیے. دوسری ایک اور بات ہے کہ میں یہاں آپ سے ذرا سی ایک اور گستاخی کی اجازت چاہوں گی. کہ ہم نے دیکھیے یہ ہے, یہی اسی پہ بات ہو رہی ہے, اردو ادب اور تہذیب. یہ جو ہم نے سوچ لیا ہے کہ اقبال نے جمہوریت کو پسند نہیں کیا اور ایک ایسے طرز حکومت کو ترجیح دی جہاں لوگوں کی وقت زیادہ ہوتی ہے, توقیر زیادہ ہوتی ہے, عزت زیادہ ہوتی ہے. اگر ذرا سی دیر کو یہ بسرا دوسری طرح پڑھ لیجئے, بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تلتے تو تعداد میں ہیں, تلتے تو تعداد میں ہیں, گنے جاتے ہیں اقدار میں. تو ہم نے اقبال کے ساتھ بھی زیادتی کر دی, کیونکہ جو نظام سلطنت ہمیں جمہوریت ورثے میں ملا ہے, آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ ہمارا ورثہ کیا ہے, لیکن جو ورثے میں ملا ہے اس میں گنتی ہوتی ہے. لیکن آپ اس ملک میں گواہ ہیں کہ وہ گنتی 1 2 3 4 کی نہیں ہوتی, وہ گنتی اس کی ہوتی ہے کتنا سچا ہے, کتنا ثابت قدم رہا ہے, کتنی دفعہ غلطی کی ہے, کتنی دفعہ جھوٹ بولا ہے. تو یہ جو مقرر کرتے ہیں آپ کسی شخص کو اس کی توصیف سے, تو آپ اسے تول رہے ہیں نا.
گن تو نہیں رہے. اور بندہ کا لفظ جو ہے سما خراشی کی، اقبال کی طرف سے معافی مانگ رہے ہوں، عربی کا لفظ آ گیا، اردو کا لفظ بھول گئے. تو یہ جو یہ اس لیے میں ایک دوسرا سوال بعد میں پوچھنے والا تھا. ایک ذرا سی اور دوسرا گنجائش دے دیجئے ہاں اردو کو پھیلنے کی. یہی میں پوچھنے والا تھا. جی اردو کو نہیں صاحب، ہمارے ہاں تو نوش جان کہتے ہیں. جی جی جی. اب پہلے کوئی جا کے پوچھے گا اماں نوش کسے کہتے ہیں اور جان کیا ہوتی ہے؟ جان تو ان کی کہیں باہر پڑتی ہے، نوش کا انہیں پتہ نہیں. سوال یہ ہے کہ بہت سے لفظ متروک ہو جاتے ہیں جی جب زندگی اپنی طریقے بدل رہی ہو رہی ہے. بالکل. اب میرے دادا کے لیے کسی نے کہا کہ ابا آئیے کھانا لگ گیا ہے. انہوں نے کہا جوتے لگائے جاتے ہیں، کھانا چنا جاتا ہے. صحیح. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اب وہ زبان کا ایک وقت تھا، زبان کے ایک طریقے تھے. زبان ہمیشہ ان چیزوں کے ساتھ بدلتی ہے جو چیزیں ہماری زندگی میں استعمال کے ساتھ بدلتی ہیں. اس پہ خفا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ زبان کو نہیں بدلنے دیں گے تو اس کا گلا گھٹ جائے گا، جی مر جائے گی. بالکل. زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نہیں آ پاتی حلق سے صحیح سانس تو وہ ناک کا راستہ دگنا کر دیتے ہیں. تو زبان کے لیے بھی ناک کا راستہ کبھی کبھی دگنا کر دیجئے، زندہ تو رہے. جی زندہ تو رہے. ضرور. ایک صاحبہ ہیں دلی میں، آل انڈیا ریڈیو میں بہت عرصے انہوں نے کام کیا، اور وہ عصمت چغتائی کی بھتیجی ہیں. ایک جگہ مجھے مل گئیں تو مجھے کہہ لیں گے کہ میاں تم اپنے گھر واپس جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی آپ کو چھوڑ دوں؟ کہہ لیں گے میاں چھوڑنا تم اپنی بیوی کو، ہمیں تو پہنچا دو. معین بھائی بھی آپ سے کچھ پوچھنے والے، لیکن اس سے پہلے میں اسی تعلق سے ایک سوال اور کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو عربی سے اصطلاحات لی جاتی ہیں، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ زبان کو، اردو زبان کو معاف کیجیے گا، اسلامائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. زیادہ اس طرح کے ثقیل عربی کے الفاظ جو ہمارے ہاں ہندوستانی زبان میں موجود تھے ہی نہیں، استعمال ہی نہیں کیے جاتے تھے. ہم نے ساری زندگی سنا سالگرہ مبارک ہو، ہیپی برتھ ڈے. اب کیا ہے یوم ولادت کی پرخلوص مبارکباد قبول فرمائیے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اللہ حافظ دل پہ تیر نیم کش کی طرح لگتا ہے؟ سیف قانون دان ہیں، قانون کا سوال پوچھتے ہیں. آپ بتائیے کہ کیا مذہب یقین کرنے کی چیز ہے یا صرف زبان کا محاورہ؟ اگر مذہب یقین کی چیز ہے تو اس کو زبان سے کوئی غرض نہیں. کوئی. میری اماں کہتی تھی اللہ نگہبان، جلنا رب راکھا. اور جی اب جب تک آپ، اب ایک اور بھی طریقہ ہوا ہے، وہ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق صاحب. اب ہمیں جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہے تو حلق سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. واہ واہ واہ. زبان ڈرانے کی چیز نہیں ہے. زبان ہاتھ ملانے، گلے ملانے، پاس لانے کی چیز ہے. اب جس کسی نے زبان کو استعمال کیا کہ وہ فرق ڈالے، وہ بہت کمزور شخص ہے. خوف زدہ شخص ہے. خوف زدہ آدمی خوف پھیلاتا ہے، خوش رہنے والا خوشی پھیلاتا. اچھا اب زباندانی کا جو ذکر انہوں نے اللہ حافظ کر کے میرے دکھے دل پہ ہاتھ رکھا ہے.
ہم اردو بولتے ہیں. ہم نے کس دن کہا کہ ہم عربی بولتے ہیں؟ اور اردو ایک زبان کی زبان نہیں ہے, ایک تہذیب کی تہذیب نہیں ہے. جہاں سے اچھے لفظ ملے جو استعمال ہوتے تھے ہم نے وہ استعمال کیے اور ان کو اپنے دل سے لگا کے رکھا. میرا پہلا سوال تو بہت ہی فلسفیانہ اور معمولی ہے. جو میرے سامنے یہ کہتا ہو کہ گاڈ, لارڈ, رب, اللہ, بھگوان, ایشور, رام, یہ سب مختلف ہیں, اسے کسی پہ ایمان نہیں. واہ واہ واہ. اسے کسی پر ایمان نہیں. وہ تو ایک ہے اور ایک کے بہت مزے ہیں. اس کو جس نام سے چاہیے یاد کر لیجئے. میرے سامنے بہت سے یہاں اکلوتے بیٹے بیٹھے ہوں گے. کوئی انہیں کہتا لڈو آ گیا, کوئی انہیں کہتا پارو آ گیا, کوئی انہیں کہتا مننے آئے, کوئی انہیں کہتا ہاں میری جان آ گیا. اب یہ کیا مختلف لوگ آ رہے ہیں؟ محبت کے بہت سے نام ہیں. یقین میں جو کوئی بھی جس کسی کو بھی اپنا مالک جان کے یاد کرتا ہے وہ وہی ہے جو میرا مالک ہے, وہ وہی ہے جو آپ کا مالک ہے. اس کا نام بدلنے میں سے نہ اس کی ذات بدلتی ہے, نہ اس کی صفات بدلتی ہیں, نہ اس کا کرم بدلتا ہے, نہ اس کی عنایت بدلتی ہے. یہ تو کہیں ہمارے اندر گڑبڑ ہو گئی. اور اگر آپ دونوں مجھے ایک بات کی اجازت دیں, پروردگار نے سوچا کہ ان بدبختوں کو صدیوں سکھایا کہ کیا تصور ہے نیکی کا آخری, خیر کا, بھلائی کا آخری کیا ہے. تو اب انہیں یہ عقل آ گئی ہوگی کہ یہ حیت سے, پیکر سے, مادری زبان میں جسے فارم کہتے ہیں, اس سے نکل کے سوچ لیتے ہوں گے. تو اب یہ مجرد کو سمجھ سکتے ہیں. مشکل زبان بول رہی ہوں. مجرد کو مادری زبان میں ایبسٹریکٹ کہتے ہیں. انسان کے خیال کی ترقی کی انتہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں ایبسٹریکٹ آنے لگے. اگر ہماری سمجھ میں آج تک ایبسٹریکٹ نہیں آیا تو اس غریب کی کیا خطا, اس غریب کی کیا خطا. بالکل. ہم گرفتار ہیں اپنی انا کے, ہم گرفتار ہیں اپنی ضد کے. وہ تو وہی ہے جہاں تھا وہیں کا وہیں ہے. نہ اس کو پرواہ ہوئی کہ آپ اسے ایک کہیں, آپ اسے دو کہیں, آپ اسے تین کہیں, آپ اسے 300 کہیں. اس کو کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ وہ تو جو ہے سو ہے. کسی نے اس کو اس کی ذات سے پہچان لیا, کسی نے اس کو اس کی صفات سے پہچان لیا. صفات ایڈجیکٹیوز مادری زبان میں. جی. تو اگر اس کو پہچاننا ہے اور پہچان لیا تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ جان سے کیوں لڑ رہے ہیں, کیوں خفا ہیں؟ ہم خفا اس سے نہیں ہیں, ہم لڑ اس سے نہیں رہے, ہم خفا ایک دوسرے سے ہیں. ہم ایک دوسرے سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. خدا معلوم ہم انسانوں کو چین سے رہنا کیوں اچھا نہیں لگتا. آپ کسی گھر میں چلے جائیے, صاحب بیوی سے کہتے ہیں پیاس لگی ہے پانی پلا دو. بیوی بڑے سلیقے سے پانی لاتی,
تم سے پانی مانگا تھا, گرم پانی تو نہیں مانگا تھا, سرکار ٹھنڈا پانی آیا جاتا, ٹھنڈا پانی آتا. گرم پانی بھی نہیں مانگا تھا, ٹھنڈا پانی بھی نہیں مانگا تھا, اس گھر میں ایک گلاس پانی نہیں مل سکتا. کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں ہم؟ کہاں خرخشہ ہے؟ اس بات پر جو ہم نے کہی نہیں, اس بات پر جو ہم نے سوچا کہ میرے بے کہے اس کی سمجھ میں آ جانا چاہیے. وہ صرف خدا کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں. عارفہ صاحب آپ یہ بتائیں, اردو کا جو کنٹریبیوشن ہے سیکولرزم, اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیے. یہ آپ سب لوگ مجھے مروا کے چھوڑیں گے؟ میرا واپسی کا ٹکٹ کینسل ہونے والا ہے, آپ لوگ تیار ہو جائیں, مجھے یہاں کون رکھے گا. دیکھیے, میں سیکولرزم کا ترجمہ لا دین, بے دین, بے خدا, بے یقین نہیں کرتی. یہ 16ویں صدی میں اس ملک میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہوں, ایک پادری صاحب نے ترجمہ کر دیا تھا. جب پادری ترجمہ کر دے تو میرے جیسوں کی مجال نہیں ہوتی اس کو بدلنے کی. یہ یاد رکھیے. بعد میں جب دنیا نے سمجھنے کی کوشش کی, اور میں صدقے جاؤں گی ابن خلدون کے, جب اس نے پہلی دفعہ عصبیہ کا تصور دیا, سوشیولوجیکل بات کی, ابن خلدون پہلا شخص ہے جس نے سوشیولوجیکل بات کی, اور اس نے یہ کہا کہ جب لوگ مل کے جئیں گے تو انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اور وہ کیسے سمجھیں گے کہ کسی کا حق مارا نہ جائے, انصاف ختم نہ ہو. سیکولر کا ترجمہ ہے جہاں سماجی انصاف, جہاں معاشرتی انصاف موجود ہو. پہلی شرط تو یہ ہو گئی. اب اردو غریب کا کیا قصور ہے؟ وہ میرا پیارا نذیر اکبر آبادی کہتا ہے کہ کوئی کہے یہ چاند, کوئی کہے یہ چاند, کوئی کہے یہ سورج, بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں. جسے روٹی نہیں مل رہی وہ چاند کی روشنی میں محبوب کی راہ نہیں تک رہا. جس کی فصل نہیں پک رہی وہ سورج کے سنہرے پن کو نہیں سمیٹ رہا. چیزوں کا معنی ان کی چیزوں کی تاثیر سے پیدا ہوتے ہیں. میرے ابا کو خدا اپنے پاس بہت خوش رکھے, انہوں نے اگر مجھے ایک پتے کی بات سکھائی کہ لفظ صرف لفظ ہوتے ہیں, استعمال کرنے والا ان کو اپنے معنی دیتا ہے. لفظ صرف لفظ. تو آپ دیکھیے اردو میں محبوب کے لیے جتنی خدا کی قسم کھائی ہے, شاید ہی کسی دوسری شاعری میں اتنی قسم کھائی ہو, اور سب کی سب جھوٹی کھائیں. اچھا, اب وہ قسم جھوٹی سمجھ کے نہیں کھا رہا ہے, وہ اس قسم کو محاورے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. محاورے میں اور دین میں بہت فرق ہے. دین ہم نے شروع کیا یہ نیا طریقہ کہ دین کو استعمال کرنا شروع کیا ہے, بلکہ بری طرح استعمال کرنا شروع کیا. دین تو کہیں دل کے نہاں خانے میں چھپا کے محفوظ رکھنے کی چیز ہے جس پر میری کسی خواہش کا سایہ نہ پڑنے پائے. اور اگر دین پر بھی خواہشوں کے سائے پڑ گئے
تو وہ دین بھی نہیں رہا اور سماجی انصاف بھی نہیں رہا. اردو نے تو بات کی ہے احساس کی. میر کا شعر یاد کرائیے کہ تم تو کرو ہو صاحبی، بندے میں کچھ رہا نہیں. مت کر خدا کے واسطے، ظالم نہیں، مت کر خدا کے واسطے، ظالم نہیں. بڑا ظلم ہے ہما خلیل کے سامنے بیٹھ کے میر کو پڑھنا. مت کر خدا کے واسطے، ظالم نہیں، تم تو کرو ہو صاحبی، بندے میں کچھ نہیں. رہا نہیں. نہ ایمان کی بات کر رہا ہے، نہ بے یقینی کی بات کر رہا ہے. اچھا ایک اور بات آخری آپ سے کہنا چاہوں گی اس سلسلے میں. دین یقین کی چیز ہے. یقین کی تبلیغ نہیں کرتے، یقین کی تلقین کرتے. ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں چاہے کوئی دین ہو. حضرت علی سے کسی نے آ کے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا اور مجھے اس میں بہت اچھا لگتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی جا کر بتاؤں. تو آپ مجھے کچھ تب بتائیے کہ میں مشورہ دیجیے کہ میں کیسے تبلیغ کروں. میرے مولا کا جواب سن لیجیے. انہوں نے کہا کہ تلقین کرو مگر نہ زبان کھلے نہ تلوار. واہ واہ واہ. یہ جو زبان اور تلوار کھلنے کے طریقے ہیں، اس میں ایک کا نام دین ہے، دوسرے کا نام سیکولر. واہ. آپ کی اس بات پہ ایک مجروح کا شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو. ضرور ضرور. کہ مجروح سلطان پوری کا شعر ہے کہ مجھ سے کہا جبریل جنوں نے یہ بھی وحی الہی ہے. مجھ سے کہا جبریل جنوں نے یہ بھی وحی الہی ہے. مذہب تیرا مذہب دل ہے، باقی سب گمراہی ہے. میں بہت اچھا شعر ہے. کیا میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں. جبریل آ کے کہتا ہے خدا کے منتخب کردہ کے کان میں، وہ منتخب کردہ شخص اس کو دہراتا ہے میرے اور آپ کے لیے. کان میں کیا کہا گیا وہ کسے معلوم. میرے اور آپ کی سمجھ کے لیے کیا دہرایا گیا وہ ہمیں معلوم. یہ جو ہم نے سوچ لیا ہے کہ اللہ کی جو مرضی ہے وہ اللہ سے زیادہ ہمیں معلوم ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اللہ اللہ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے. خدا کے لیے میری ہاتھ باندھ تو گزارش ہے، بندہ بندہ کھیل لیجئے. وہ بندے کا لفظ انہیں اچھا نہیں لگتا مگر پھر بھی. تو میں ذرا سے اس کا رخ بدلتا ہوں، بتائیے کانورسیشن کا. کہ ایک شعر مجھے راجہ صاحب محمود آباد مرحوم نے سنایا تھا کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ کہ آتے جاتے، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ کہ آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. اچھا اب دیکھیے کیسی اچھی بات ہے کہ جیتے رہیے. اچھا مولوی خفا ہو جائے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی سے کہنے والے کہ جیتے رہیے. خدا معلوم ان کی عمر کتنی ہے. دعا تو دے سکتے ہیں. اور جیتے رہنے میں صرف زندگی کے دن بڑھانے کی تمنا نہیں ہے، زندگی کی ساری آرزوؤں کو پورا کر لینے کی تمنا. ساری. میں آپ کی اجازت سے کتنا وقت ہے غالب کا ایک شعر سنانا چاہتی ہوں. یہ منہ اور مسور کی دال. وہ شعر مجھے بے حساب پسند ہے. وہ کوئین این نے کہا تھا کہ میں مروں گی تو میرے دل پہ کیلے لکھا ہوگا. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں مروں گی تو میرے دل پہ یہ شعر لکھا ہوگا. نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ. نفس نہ انجمن آرزو سے باہر، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ.
شراب اگر نہیں انتظار ساغر کھینچ. واہ 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 واہ. شراب اگر نہیں انتظار ساغر. زندگی کچھ نہیں سوائے انجمن آرزو کے. اس زندگی میں اگر جینا ہے تو ہر سانس کے ساتھ ایک آرزو کو زندہ رکھنا ہے. نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ. فارسی کے زبان کا کیا اچھا تھا، کشیدن، بروں کشیدن فارسی کی زبان ہے، مگر غالب نے اس کو کس طرح سے کہا. اور دوسرا مصرع تو اگر میں 2-3 دفعہ پڑھوں تو حال آ سکتا ہے. شراب اگر نہیں. شراب یہاں صرف ہاتھ باندھ کے عرض ہے، یہاں تو خیر جائز ہے. یہ جائز و ناجائز، حلال و حرام کا مسئلہ تو وہاں ہے جہاں سے میں آتی ہوں. خوشی، مسرت، سرور، دکھ کو بھلانے کا ایک امکان. اور اگر آپ خوش ہیں تو وہی دوسروں کو بھی دے دیں گے. اور اگر آپ اپنا دکھ مٹانا چاہ رہے ہیں تو کسی طرح دوسرے کا دکھ بھی مٹا دیں. شراب اگر نہیں انتظار ساغر کھینچ. واہ. کیا بات ہے کہ ساغر کا انتظار کرو. کیا بات کہہ دی ظالم نے. ساغر چھیننے کی چیز نہیں، ساغر چرانے کی چیز نہیں، انتظار. ساغر توڑنے کی چیز نہیں، ساغر حق جتانے کی چیز نہیں، ساغر زبردستی کی چیز نہیں. نازک ہے، انتظار کر لو. جو ملنا ہے ملے گا. نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ. شراب ہمارا کیا ہے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے نا آج کل وہ سوشل میڈیا پہ کہ اگر رات کو سونے سے پہلے یہ جملے 41 دفعہ پڑھ لو تو صبح دروازے کے باہر کروڑوں روپے کا ڈھیر لگاؤ. ارے میں آپ 41 کہتے ہیں، میں 41,000 پڑھنے کو تیار ہوں، پر 1 پیسہ بھی نہیں رکھا ہوتا صبح باہر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والے نے وعدہ کر دیا ہے کہ اتنا ہی دوں گا جتنی کوشش کرو گے. شراب اگر نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ. آرزو کو زندہ رہنا چاہیے. بھیڑ لگ رہی ہے، انتظار ساغر کھینچ. کیا ہمارے ہاں اقتدار والے انتظار ساغر کے معنی جانتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں دولت والے انتظار ساغر کے معنی جانتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں دوسروں کے پیر کچل کے آگے بڑھ جانے والے انتظار ساغر کے معنی جانتے ہیں؟ اور یقیناً وہ شراب جس کا انتظار کیا گیا ہوگا اور جو اسی وقت ملے گی جب ملنا چاہیے، تو پھر جو اس کا لطف ہوگا وہ چھینی، جھپٹی، چرائی، زبردستی میں نہیں ہو سکتا. واہ. نہیں ہو سکتا. موین بھائی، آپ نے عارفہ آپا نے ابھی یہ بھی فرمایا کہ یہ فارسی سے جو ہے انسپائرڈ شعر ہے. ابھی ہم لوگ جب وہاں بات کر رہے تھے اور آپ نے یہ شعر وہاں پڑھا تھا اندر، تو موین صاحب نے بہت انٹرسٹنگ بات کہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ وہ کچھ کہیں. آپ نے یہ کہا کہ صاحب یہ اتنا بڑا فیسٹیول اردو کا میں دیکھ رہا ہوں، اور لیکن اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کے ہیں، ظاہر ہے جن کی زبان اردو ہے. اگر آپ فارسی کا فیسٹیول کریں تو اس میں آپ کو یورپین بھی نظر آئیں گے، اس میں آپ کو انگریز بھی نظر آئیں گے. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ رومی ہمارے پاس جو ہے وہ امریکہ سے گھومتے ہوئے آئے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اردو جو ہے اس ملک میں کس طرح سے پنپ رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہمیں؟ سیف بھائی بہت شکریہ جو آپ نے یہ سوال پوچھا، کیونکہ یہ میرے ذہن میں کافی عرصے سے ہے
کہ اردو جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے صرف بر صغیر میں، اور یہ اگر آپ سچے دل سے اندر جھانک کے دیکھیں تو یہی ایک چیز سچی ہے کہ اردو صرف اور صرف اس علاقے میں محدود ہے، اور فیسٹیولز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ آ کے سنیں گے اور کتابیں خریدیں گے اور پڑھیں گے. لیکن اگر آپ موازنہ کریں فارسی کا اور اردو کا، تو جس طریقے سے فارسی لٹریچر کو انٹرنیشنل اکلیم ملا ہے، ناٹ جسٹ اکلیم مگر انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ملا ہے ایز ورلڈ کلاس لٹریچر، اف یو نو واٹ آئی مین. دیکھیے اگر آپ آکسفورڈ یا کیمبرج چلے جائیں تو آپ کو کئی ترجمے ملیں گے عمر خیام کے، آپ کو رومی کے، آپ کو حافظ کے، آبری نے ترجمہ کیا، ایڈورڈ فٹز جیرلڈ نے ترجمہ کیا عمر خیام کی رباعیت کا. لیکن آپ کو اردو کی جو انٹرنیشنلزم ہے وہ نہیں نظر آئے گی. اور میرے خیال سے میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن the reason could very well be that فارسی کو دیکھا جا رہا ہے ایک قدیمی زبان کی لینس سے، یا ایک قدیمی antiquity has been attached to فارسی. تو آپ کو سعدی یا حافظ یا رومی، you know, they are read from New York to New Zealand. Urdu is not. Probably because Urdu is still young. It's only from the 1700s that you see the emergence of Urdu. But this is the time to get Urdu internationalized. And to Arifa Sahiba's point, that you've got to let the language breathe. As she was saying, you've got to let it free. And as the language gets free, you will see, you know, many different contributions happening to it. And I think that is what is needed for Urdu. Thank you. Yes, thank you very much for that answer. پرویز صاحب مجھ سے آگے کہہ رہے ہیں کہ اب وقت کی کمی ہے، تو میں لیکن پھر بھی اپنے 2 اور سوال عرفہ آپا آپ سے ضرور پوچھوں گا. مزے کی بات یہ ہے کہ وقت کی کمی یا آپ کے لیے یا پرویز صاحب کے لیے، میرے لیے تو ہے. عرفہ آپا، اردو تہذیب میں طنز و مزاح کا بہت اہم رول رہا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. ہیومر اینڈ سٹائر، بلکہ کلاسیکی شعراء کے یہاں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کلاسیکی شعراء کے یہاں صرف غالب اور میر کا فلسفہ ہے یا خم و ساغر میں خانہ، اس قسم کی چیزیں. ایسا نہیں ہے. مصفی کا ایک شعر ہے کہ مصفی کا 1760 میں لکھا ہوا شعر ہے کہ بال اپنے بڑھاتے ہیں کس واسطے دیوانے، بال اپنے بڑھاتے ہیں کس واسطے دیوانے، کیا شہر محبت میں حجام نہیں ہوتا. بڑا افسوس ہے عارفہ آپا کہ آج کل ادب میں خاص طور پہ مشاعروں میں زیادہ تر طنز و مزاح کے نام پہ جو وہ ہو رہا ہے وہ یا تو سیکسسٹ باتیں ہیں یا میسوجنسٹک باتیں ہیں یا بھدا سا مذاق ہے. تو ہم طنز و مزاح میں آداب کو برقرار کیوں نہیں رکھ پا رہے ہیں؟ سچ بولوں یا جھوٹ؟ آپ تو ہمیشہ سچ ہی کہتی ہیں. دیکھیے بات ساری یہ ہے، طنز، مزاح، ظرافت، لطف تہذیب کی چیزیں ہیں. گالی، تانا، پھکڑ پن، بےہودگی بد تہذیبی کی چیزیں. آج کے بچوں سے اگر آپ یہ کہیے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ چیز مجھے دے دیجئے، تو کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا؟ بہت کچھ ہو گیا بھائی. اور ہوا کیا؟ حفظ مراتب ختم ہو گیا. جو میرے دل میں آپ کے لیے بغیر جانے ایک خیال و لحاظ ہونا چاہیے وہ ختم ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پنجاب میں کسی سے پوچھئے کہ بھائی مزاح کیسے کہتے ہیں تو کہے گا ماں کی گالی دے دو، مزاح ہی مزاح، بلکہ مزہ ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا دوں. اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا.
لاہوری میں اور ایک لکھنوی میں لڑائی ہوگی. اور سوچئے آپ ذرا, لاہوری جو لوگ پنجابی نہیں سمجھتے میں ان کے لیے بھی بولوں گی, پھر ترجمہ کر دوں گی, کیونکہ اس لطیفے کو اردو میں سنانا اس لطیفے کی مزید ذلت کو بڑھانا ہے. جی کی اینی دیر دی بٹر 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 کری جا رہے ہیں, یہیں کر دیں گے, وہیں کر دیں گے. لکھنوی والے نے کہا دیکھیے حضور, آپ کا لہجہ ناشائستہ ہوتا جاتا ہے, آپ کی زبان غیر مہذب ہو رہی ہے, اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کو بہت ناگوار گزرے گا. ناگواری دا پتر سن تو ساڈی گل اسی کی کہنا. کہنے لگے دیکھیے اگر ہم سے کہیں کوئی نازیبا لفظ آپ کے والدین کی شان میں نکل گیا تو بہت افسوس ہوگا. کچھ دیر میں ان پنجابی صاحب نے ان کی بہن کے لیے کوئی بات کہہ دی. لکھنوی نے جواب دیا دیکھیے آپ کی زبان بہت زیادہ بے لگام ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم نے کوئی نازیبا بات آپ کی بہن کے لیے کہہ دی تو یقین مانیے آپ کو تو تکلیف ہو نہ ہو, ہمیں بہت ہو. وہ دوسرے صاحب کھڑے سن رہے تھے, وہ کہنے لگے آدھے گھنٹے تو سنی جا رہے ہیں تیری میں اردو, تکلیف بہت ہوگی, نازیبا بات ہے, غلطی ہے, فلانا ہے. ہوں دس شیر دے بچے آ گئے نے. صدقے جائیے لکھنوی والے صاحب کے, انہوں نے اتنی ہی شائستگی سے جواب دیا کہ فرمائیے والدہ ماجدہ جنگل تشریف لے گئی تھیں یا شیر بادشاہ یہاں تشریف لائے تھے. میرے خیال سے یہ بہت ایک جو ہے خوشگوار موڑ ہے جس پہ ہم لوگ اس گفتگو کو اس وقت ختم کر سکتے ہیں. آپ کی اجازت سے میں شوکت تھانوی کا ایک قصہ پیش کر دوں. اسی طرح کی چیز ہے. وہ شوکت تھانوی لکھتے ہیں کہ ایک بار وہ لکھنؤ گئے اور ریلوے اسٹیشن سے ایک اکے پہ یا تانگے پہ سوار اپنے گھر جا رہے تھے, اور تانگے والے نے گھوڑے کو مغلظات بک دی, ماں کی گالی بک دی. اس بات کو لکھتے کیسے ہیں وہ کہ بالآخر تانگے کی سست رفتار سے تنگ آ کر تانگے والے نے گھوڑے کو اس کی والدہ سے اس کے ناجائز تعلقات کی یاد دہانی کرائی. ایک پرویز صاحب سے اجازت سے اور آپ سب سے میں لکھنؤ کی ایک بات سنانا چاہتی ہوں. جی ارشاد. اتنی دفعہ سنائی ہے, سب نے سنی ہوگی. میں تھوڑی سی تحقیق کے لیے گئی تھی تو یونیورسٹی سے شام کو واپس آ رہی تھی, حضرت گنج کے پاس سے گزری تو ایک صاحب کیلے بیچ رہے تھے. مجھے میری دوستوں نے سمجھایا تھا کہ عارفہ مان لیا کہ تم امریکہ سے پی ایچ ڈی کرنے آئی ہو, پر بھاؤ تاؤ یہاں بھی ویسے ہی ہوتا ہے, تو جو بھاؤ وہ کہتے ہیں وہ مت دے دیا کرو, کچھ ان سے کمی کی بات بھی کرو. میں ایک پنجابی سے جتنی تمیز کی توقع آپ کر سکتے ہیں وہ میں نے ان سے کہا کہ اے جناب آج کیا بھاؤ دیجئے گا؟ بولے بیٹیا آج کا بھاؤ تو 3 روپے ہے. میں نے بڑی لجاجت سے کہا کہ 2.5 روپے نہ دے دیجئے گا؟ سب کہنے لگے 2.25 والے تو ارمان لے کے چلے گئے. واہ 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 واہ. یہ بات کیلوں کی نہیں ہے, یہ بات اس زبان سے لگاؤ کی ہے جو اس کیلے بیچنے والے کو اپنی تہذیب کے خیال سے ہے. پاپا